ویلکم بیک. پاکستان کو عظیم سے عظیم تر ریاست بنائیں، اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا، یہی ہے ہماری اس سیریز کا مقصد. اور اس میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں 654 ریسرچ پیپرز اور 99 کتاب لکھنے والے پاکستان کے ممتاز سائنسدان، سابق وزیر، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین اور کیمبرج یونیورسٹی سے PhD حاصل کرنے والے پاکستانی جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان. ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ سمت کے تعین کے لیے ایک کوشش کی گئی اور اس کوشش کے لیے ایک بڑی ایکسرسائز کی گئی تاکہ سمت کا تعین ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، کیا اس کا اثر ہوا؟ اس میں کوئی 2 سال لگے، جس کے اندر ہم نے انٹینسو کنسلٹیشنز کی. جو ملک کے صنعتکار تھے، زراعتی شعبوں سے، IT، بایو ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، فارماسیوٹیکلز، ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن انڈسٹری وغیرہ، ان سب منسٹریز سے، جو سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں ان سے، جو ہمارا ڈائسپورا ہے، ملک سے باہر جو افراد ہیں، اور پھر ہم نے ایک کلیئر روڈ میپ بنایا جس میں ہم نے کہ کیا کرنا ہے اس فیلڈ کے اندر، کون کرے گا، کتنا ٹائم لگے گا، اور کیا امپیکٹ ہوگا نیشنل اکانومی پہ. اور اس میں ہم نے 12 PhDs جو اکنامکس میں PhDs تھے ان کو لے کے لیڈ کروایا. اور یہ 270 صفحے کا ایک ڈاکیومنٹ ہے. یہ کیبنٹ کے سامنے 1 اگست 2007 کو پیش ہوا اور منظور ہوا، جس میں پاکستان کی سمت طے کی گئی کہ یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے. اگر ہم ایگریکلچرل اکانومی سے، زراعتی اکانومی سے ہم اگر ٹرانزیشن کرتے ہیں اور نالج اکانومی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر یہی راستہ ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک اپرووڈ ہے. اس کو ڈرافٹ میں نے لکھا اوپر ڈاکیومنٹ پر، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نئی آتی جا رہی ہیں، لیکن ایک راستہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے اس پہ عمل کرنا، اس میں لوگ ایسے لگانا ہر فیلڈ کے اندر جو اس پر، ورنہ پھر ایک ڈاکیومنٹ ہے which is gathering dust in government archives. یہ بہت آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی کہ اتنی ایکسرسائز کے بعد 2-2.5 ہزار لوگوں کی کنٹریبیوشن کے بعد 12 PhD اکنامکس کے انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. بہرحال یہ فرمائیے گا کہ بہت پاکستان کے پوٹینشیل کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے اتنی ایکسٹینسو ایکسرسائزز کی ہیں. یہ پاکستان کا پوٹینشیل جب ہم کہتے ہیں تو یہ کیا واقعی بہت زبردست پوٹینشیل ہے، اور ہے تو کیا اس کو ہارنس کرنے کے لیے کیسے کیا جائے اس کو ہارنس؟ دیکھیں، آپ کے پاس جو آپ کی افرادی قوت ہے اس کا تقریباً 55% جو اس کی آپ کی آبادی جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر کی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. کوئی 85-90 ملین افراد آپ کے ہاں جو ہیں وہ ابھی نوجوان افراد ہیں. یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. ایک چیلنج بھی ہے اگر آپ اس کو نہیں کرتے، اور ایک پوٹینشیل ہے اگر آپ اس کو ہارنس کر لیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس میں آپ کو ان کی طرف فوکس کرنا پڑے گا، جس کے اندر آپ کو تعلیم کے دراصل 4 پلرز ہیں، 4 ستون ہیں میں کہتا ہوں ترقی کے لیے. ان میں سے ایک بھی ستون نہیں ہوگا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. سب سے پہلا ستون تعلیم ہے ایٹ آل لیولز، لوور لیول، پرائمری، سیکنڈری، ہائر ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن. دوسرا ستون جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی. اس کے اندر جب آپ مہارت حاصل نہیں کریں گے تو نہ آپ کی صنعت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ آپ کا انجینئرنگ کا شعبہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور نئی چیزیں آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ ہمیشہ ایک بھیک کا پیالہ ہمارے پاس رہے گا اور ہم کہیں گے کہ ڈرونز فلانی جگہ سے دے دو اور سب مرینز فلانی جگہ سے دے دو، آپ خود آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی دوسرا ستون ہے. تیسرا ستون جو ہے وہ انوویشن اور انٹرپرینرشپ کے جو آئیڈیاز ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان کو پروڈکٹس اور پروسیس میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ایسی سوسائٹی جس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، جس میں ایکسیس ٹو وینچر کیپٹل ہو، جس میں ہر جگہ پہ ہر شہر میں ٹیکنالوجی پارکس ہوں تاکہ نئی کمپنی، اسٹارٹ اپ کمپنیز آپریٹ کر سکیں، جہاں پہ ٹیکس انسینٹیوز ہوں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر R&D ہو، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہو. جب تک کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آگے نہیں بڑھے گا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں، جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ تیسرا ستون ہے، انوویشن اور انٹرپرینرشپ کو فروغ. اور چوتھا جو سب سے اہم ستون ہے وہ ایک آنیسٹ، ایماندار، کمپیٹنٹ، قابل اور ویژنری، جو دیکھ سکیں آگے دنیا کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ، جس میں جو لوگ ہوں، جو لیڈرز ہوں آپ کے، ان میں وہ ایک ایسے ڈائریکشن دے سکیں اور ایسی پولیٹیکل ول پرووائڈ کر سکیں. تو یہ 4 ستون جو ہیں، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، انوویشن اور انٹرپرینرشپ، اور گورنمنٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا واقعی کمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے. اور وہ پوٹینشیل جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا پوٹینشیل ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں. اور اس کے اندر آپ کو اپنے جو جیسے ملیشیا نے کیا تھا، آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا. آپ کو سب سے ہائیسٹ پرائرٹی اس وقت آپ تعلیم پر 1.3% مشکل سے خرچ کر رہے ہیں. حالانکہ 4% کا اعلان موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا، پہلے مشرف صاحب نے بھی 4% کا اعلان کیا، لیکن ایکچوئل ایلوکیشن 2% ہے، لیکن ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 1.3% ہے، جو کہ سب سہارن افریقن کنٹریز سے کم ہے.
یعنی کہ اس وقت جو ہے آپ جو ہیں وہ لوئسٹ ان دا لیول ہیومن انڈیکس جو ہے آپ کی وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کو سب سے زیادہ اس پوٹینشیل کو ٹیپ کرنا ہے جس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو واسٹ کرنا ہے تاکہ لوگ جو اسکول سے نکلیں ان کو جاب اپرچونٹیز ہوں. ہائر ایجوکیشن کے اندر سینٹرز آف ایکسلنس اس کے اندر خاصی ترقی ہوئی اور 2 ایوارڈز بین الاقوامی ایوارڈز پاکستان کو ملے. ایک آسٹرین گورنمنٹ نے مجھے ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا, ایک انقلابی تبدیلیاں جو ہائر ایجوکیشن میں آئیں, اور دوسرا اٹلی نے جو ایک اپنا جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے وہ مجھے 1 سال پہلے ملا. تو لیکن ایک ابتدا تھی خالی. وی مسٹ کنٹینیو آن دس روڈ. یعنی کہ جو ہمارا پروگرام تھا اس کی بین الاقوامی طور پر ریکگنیشن ہوئی ہے. جی, اور نیچر جو دنیا کا ٹاپ جرنل ہے اس نے 3 ایڈیٹوریل لکھے ہیں کہ یہ ماڈل ہے دنیا کے ممالک کو فالو کرنے کا اور اس کو ایک سکسیسفل ماڈل قرار دیا ہے. تو دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے, لیکن اب پچھلے 2 سال کے اندر انفارچونیٹلی اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا آپ دیکھیں کہ اس سال کا بجٹ 3.2 ارب تھا, جبکہ میرے زمانے میں جب میں منسٹر تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا تو 6 ارب بجٹ تھا. تو اس وقت اس سال 3.2 ارب روپے بجٹ تھا, لیکن 1 ارب سے کم اس وقت کر دیا گیا ہے اور ریلیز ہوا ہے. تو 1 ارب بھی بجٹ نہیں ہے اس ملک کا جو کہ ایک اٹامک پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں. اسی طرح ہائر ایجوکیشن کا 22 ارب روپے بجٹ منظور ہوا تھا, لیکن اس کو 50% کاٹ کے 11 ارب کر دیا گیا ہے, اور دوسری چیزیں ہیں, دوسری ترجیحات ہیں حکومت کی. اور اسی طرح تعلیم کے اندر آپ دیکھیں لوور لیولز کا, تو آپ کو اس میں سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس شارٹیج آف فنڈز ہیں. اس میں بہت نہایت مؤدبانہ طریقے سے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پیسے کی شارٹیج نہیں ہے. اس پہ تو ہم آئیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اس کے ہٹ کے کہ جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, ظاہر ہے کہ اس کا جتنا اس ملک پر اثر ہے شاید ہی کسی اور چیز کا ہو, اور اس کا وہ ہم کیسے ایسی خارجہ پالیسی ہماری ہو کہ جو آبجیکٹیوز آپ فرما رہے ہیں کہ اس پاکستان کو مثالی ریاست بنانے کے لیے اس میں اس کا بہت اہم رول ہوگا کہ وہ کیسی ہو, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو, ہمارا تشخص ہو, ہماری بالکل ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہو. دوسری طرف دنیا ہے, 21ویں صدی ہے, اس کے تقاضے ہیں. اور پھر بھارت ہمارا ہمسایہ ہے, ایران ہمارا ہمسایہ ہے, افغانستان, لیکن بھارت کی ایک بڑی مرکزیت ہے ہمارے حالات کے اندر, ہمارے تعلقات کے اندر. اس خارجہ پالیسی کو ہمارے جو نیشنل آبجیکٹیوز اس کو مثالی ریاست بنانے کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے آپ کے خیال میں, اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو آپ اس میں بھی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ اور کچھ نہ کریں, اپنا دماغ استعمال نہ بھی کریں, صرف ہندوستان کی نقل کر لیں. ہندوستان کے جب پرائم منسٹر جاتے ہیں امریکہ یا دوسرے یورپین کیپٹلز تو کائی کی بات کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی, وہ بات کرتے ہیں سائنس کی. امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے نیوکلیئر اپنے اثاثوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے, انرجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو وسیع تر پروگرامز ہیں, چاہے وہ بایو ٹیکنالوجی کے ہوں, چاہے وہ انجینئرنگ کے ہوں, ایک الگ یو ایس اے کے ساتھ انڈیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت اہم پروگرامز ہیں کوآپریشن کے. اسی طرح یورپین یونین کے ساتھ بہت سارے پروگرامز ہیں. ہمارے ریڈار اسکرین میں ہی نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. ہمارے لیڈرز جب باہر جاتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں کی بات کرتے ہیں, ایڈ کی بات کرتے ہیں, کچھ بزنس کی بات کرتے ہیں, لیکن سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, سینٹرز آف ایکسلنس کو یہاں بنانا, تعلیم کے اندر سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرنا تاکہ ہمارے پاس ورلڈ کلاس سینٹرز کچھ ایسے ایمرج کریں, یہ دس از ناٹ پارٹ آف دیئر ویژن اینڈ ان کے ریڈار میں نہیں ہے. تو اور کچھ نہ کریں, ہندوستان کے پالیسی کو دیکھ لیں کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے, اور ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے لنک کر دیا ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر. جیسے کہ انڈیا میں ایک الگ کمیٹی ہے, اور جو جتنے پلاننگ ان کے انڈین پلاننگ جو منظور کرتے ہیں پروجیکٹس, اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایلیمنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایلیمنٹ نہیں ہے اور صرف ٹرن کی بنیاد کے اوپر ٹیکنالوجی لی جا رہی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اور باہر کے جتنے ممالک ہیں وہ ان سے جو کچھ بھی حاصل کیا جا رہا ہے اس میں ٹریننگ پروگرامز, ٹیکنالوجی ٹرانسفر تاکہ خود کفالت پیدا ہو, یہ ان کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے ایک سسٹم کے اندر. تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ویژنری ہو, وہ سمجھے کہ دنیا کیا کر رہی ہے, ہمارے نیبرز کیا کر رہے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون یہ ہو کہ جن اقوام سے ہمارے تعلقات ہوں ان سے ہم تعلیم کے شعبے میں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں, اور جو پھر پاکستان کے دوسرے مفادات ہیں اس حوالے سے اس کو ویو کریں. یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارا پروگرام عظیم تر پاکستان, منزل قریب راستہ کٹھن, اس میں ماہرانہ رائے ہمیں آج یہ پاکستان کے ممتاز معروف استاد اور سائنسدان دے رہے ہیں. کمرشل بریک.